اسی طرح ایک بات اور پوچھی گئی ہے کہ کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں تراویح نہیں پڑھتا اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے کون سی جو ہے نا اس پر مواظبت کی ہے اور ہمیشہ پڑھی ہے. تو دیکھیں یہ بات کہنا سراسر غلط ہے اور دین کے علم سے ناواقفیت ہے. آپ علیہ السلام نے اس غرض سے مواظبت اختیار نہیں کی اس عمل پر کہ مجھے ڈر ہے کہ میری امت پر یہ نماز فرض ہو جائے گی. یہ نماز اللہ تعالیٰ کو اتنی محبوب ہے، یہ عبادت اللہ تعالیٰ کو اتنی محبوب ہے. تو یہ آپ علیہ السلام کا فرمانا در حقیقت ہے یہ اسی بات کی دلیل ہے کہ یہ پڑھنی چاہیے تھی اور پڑھنی چاہیے. تو اب آپ علیہ السلام دنیا سے جب پردہ فرما چکے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب صحابہ کرام کو ایک مصلی پر جمع کر کے اور تراویح کے احکامات جاری فرمائے. تو اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول اور ان کا یہ عمل بھی ہمارے لیے مستقل دلیل ہے. حضرت عمر خود فرماتے ہیں کہ اب وہی تو چلی گئی، وہی کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا. اب جب وہی نہیں رہی تو یقیناً اب فرض تو نہیں ہوگی، یہ فرض کے درجے میں تو نہیں ہے، اس پر تو سب کا اتفاق ہے. لیکن یہ سنت موقدہ کے درجے کی عبادت ہے اور بہت اہم عبادت ہے. اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ قیام ہو تطوع، کہ اس کے رمضان میں جو قیام ہے رات کا، یعنی تراویح کی جو نماز ہے، قیام اللیل جس کو کہتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑے ثواب کی چیز ہے. اور آپ علیہ السلام نے ساری زندگی یہ اس محبوب عمل کو کیا ہے، یعنی قرآن کریم کو سنا اور سنایا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ بھی آپ علیہ السلام نے دور فرمایا. اور جب اس تراویح کا اہتمام آپ علیہ السلام نے خود فرمایا تو ظاہر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شارع کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی آپ علیہ السلام کا عمل امت کے لیے دین بن جاتا ہے، امت کے لیے سنت اور طریقہ کار بن جاتا ہے، اسوہ بن جاتا ہے. تو آپ علیہ السلام نے اپنی امت پر نرمی اور شفقت فرماتے ہوئے اس عمل کو عارضی طور پر ترک کیا. تو عارضی طور پر ترک کیا اس طرح سے کہ یہ فرض نہ ہو جائے، باقی میری امت پڑھے اس کو. تو اگر یہ بہت اہم دلیل ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نہیں پڑھتا، تو یاد رکھیں کہ اگر یہ کوئی غیر ضروری عبادت ہوتی تو آپ علیہ السلام منع کر کے جاتے کہ میرے بعد تم نے یہ نہیں پڑھنی ہے، بس یہ 2-3 دن ہی پڑھنی تھی ہم نے. تو ایسی بات نہیں ہے. تو جب آپ علیہ السلام نے اس عبادت کو پسند کیا اور اس کے مرتبے کو یہاں تک محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہو سکتی ہے، تو پھر صحابہ اکرام نے بھی اس کی اہمیت کو ایسے ہی اپنی زندگیوں میں جاری فرمایا. اور چنانچہ اس تراویح کی نماز پر اجماع ہے. اور پھر صرف تراویح کی نماز پر اجماع نہیں ہے، 20 رکعت نماز تراویح پر اجماع ہے، روایات موجود ہیں. تو اس اجماع کے بھی اگر کوئی آدمی خلاف کرے گا، تراویح کا انکار کرے گا یا 20 رکعت کا انکار کرے گا، تو وہ صحابہ اکرام کے اجماع سے انکار کرنے والا ہوگا. تو صحابہ اکرام کا اجماع جس کام پر، جس عمل پر، جس طریقے پر، جس معاملے میں ہو جائے، اس معاملے میں اگر کوئی آدمی اپنی الگ سے انفرادی رائے قائم کرے گا تو وہ امت کے اجماع سے ہٹنے والا شخص قرار دیا جائے گا اور وہ امت سے ہٹا ہوا فرد شمار کیا جائے گا. اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے ایک تو تراویح کی اہمیت اور اس کے اعلیٰ قسم کی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی محبوب عبادت ہونا، اور پھر اس پر صحابہ اکرام کا اجماع ہونا. یاد رکھیں کہ صحابہ اکرام آپ علیہ السلام کی مخالفت نہیں کر سکتے، اور صحابہ اکرام یہ نہیں کر سکتے کہ آپ علیہ السلام نے تراویح کو پسند ہی نہ کیا ہو یا منع کر دیا ہو پھر صحابہ اکرام پڑھیں، یا پھر یہ کہ کم پڑھی ہوں اور صحابہ اکرام کہیں کہ ہم 20 پڑھیں گے. یہ بھی ممکن نہیں ہے. صحابہ اکرام کی زندگی سے ہمیں ایسے 20 واقعات ملتے ہیں کہ صحابہ اکرام کی زندگی آپ علیہ السلام کی زندگیوں کا نمونہ ہے، اور ایسے طور پر صحابہ اکرام نے عمل کر کے دکھایا ہے اور ایسے نمونہ بن کر امت کو دکھایا ہے صحابہ اکرام نے کہ صحابہ اکرام کی سنتیں بھی اس امت کے لیے جاری فرما دی گئی ہیں. آپ علیہ السلام کو خود ارشاد ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، کہ تم پر میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت ہے، اس کو تم مضبوطی سے تھام لو. تو یہ بھی ایک مستقل دلیل ہے. حضرت عمر
اگر خدا نہ خواستہ آپ علیہ السلام نے بالکل تراویح نہ بھی پڑھی ہوتی اور صرف حضرت عمر نے یہ تراویح کا معاملہ جاری کیا ہوتا تو پھر بھی امت پر یہ لازم تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سنت کو اپنائے امت، اس لیے کہ آپ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ میرے خلفائے راشدین کی سنت بھی تم پر اسی طرح لازم ہے جس طرح کہ میری سنت تم پر لازم ہے، اس لیے کہ خلفائے راشدین گمراہی کا کام نہیں کر سکتے۔ تو اگر ہم کوئی اور عمل امت میں پھیلانے کی کوشش کریں گے یا ایجاد کریں گے، اس پر ہم اڑے رہیں گے، تو در حقیقت ہم خلفائے راشدین کی سنتوں کو بھی ٹھکرانے والے ہوں گے جس کو آپ علیہ السلام نے لازم قرار دیا ہم پر۔ تو لہٰذا امت کے اجماع کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے، اور تراویح رب تعالیٰ کے نزدیک بہت محبوب نماز ہے، اور اس بات کا اندازہ اسی سے لگا دیا جا سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قریب ہے، مجھے خوف ہوا کہ یہ نماز فرض نہ ہو جائے، اس لیے میں دوبارہ تمہارے انتظار کے باوجود تیسرے دن میں تمہارے پاس نہیں آیا، لہٰذا تم اپنے طور پر اس نماز کو پڑھتے رہو۔ تو پڑھنے کا تو پھر بھی حکم دیا گیا، اور وہ کتنی پڑھی گئی حضرت عمر نے اس کو عمل کر کے بتا دیا۔ تو یہ ہمارے لیے مستقل دلیل ہے۔ رب تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔